ابراہیم میں تو صاف صاف حکم دیتا ہوں، لوگوں نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا کرو، نہیں کرتے، میں تو صاف صاف حکم دیتا ہوں اور وہ مانتے نہیں۔ آپ کو تو خالی اشارہ ہی کیا اور آپ کرنے چلے گئے ہو، آپ کو تو حکم دیا ہی نہیں تھا۔ لوگوں کو حکم دیتا ہوں وہ نہیں مانتے، آپ کو اشارہ کیا تو آپ چل پڑے۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا مینڈا بھیج دیا اور وہ اس کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ قربانی کا یہی فلسفہ ہے کہ جو کچھ رب مانگے وہ دے دو، اتنا یقین کر لو کہ رب نے کہا ہے، پھر اف نہ کرو، جو رب مانگتا چلا جائے دیتے چلے جاؤ، اس سے رب کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ قربانی ہے۔ اللہ کا خوف ہو پھر وہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور جو لوگ رب سے بچاتے ہیں جان کو، مال کو، اولاد کو، جاتی تو ان کی بھی ہے مگر بیکار چلی جاتی ہے، اور جو رب کے حکم پر پیش کر دیتے ہیں وہ دنیا میں بیٹھ کر جنت کا گھر بنا لیتے ہیں۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اس کے کمزور، ناتواں، محتاج بندے ہیں، اور وہ مالک یوم الدین ہے، سب کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ روز جزا کا جج وہی ہوگا، بادشاہ بھی وہی ہوگا اور ہے۔ جج بھی وہ ہو، بادشاہ بھی وہ ہو، شہنشاہ بھی وہ ہو، سارے اختیار اس کے پاس ہوں۔ کوئی ایسی شکل نہیں کہ تاریخ لے آؤ، جج بدلنے کی درخواست دے دو، جج ریٹائر ہونے والا ہے، تاریخ لے آؤ، بدل جائے گا تو دوسرے جج کے سامنے پیش ہوں گے، ایسی کوئی شکل نہیں۔ وہی ہے، اکیلا ہے اور اس کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے، مکمل اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر میرٹ پر فیصلہ کرے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، بلا وجہ معاف کر دے پھر بھی اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، مجرم کو چھوڑ دے تو اس کا احسان ہے، جس پر زیادتی ہوئی ہے اس کو اپنی طرف سے دے کے راضی کر لے۔ یہ سب اختیارات اس کے پاس ہیں اور دنیا والے ججوں کے پاس یہ نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، یا عدل ہوتا ہے، یا احسان ہوتا ہے، یا ظلم ہوتا ہے۔ آپ نے 1 کلو چینی کے پیسے دیے، اگر اس نے آپ کو 900 گرام دی تو اس نے ظلم کیا، اگر 1000 گرام دی تو اس نے عدل کیا، اور اگر 1100 گرام دے دی تو اس نے احسان کیا۔ رب ذوالجلال یا عدل کرتا ہے یا احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ عدل کرنا بھی احسان ہی ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ آپ نے
انڈے جمع کیے، بچے نکلوائے، مرغیاں بن گئیں، جس کو چاہو ذبح کر دو، جس کو چاہو چھوڑ دو۔ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ کو؟ حالانکہ ہم بھی مخلوق ہیں، مرغیاں بھی مخلوق ہیں، اور یہاں مقابلہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے بارے میں اس نے کوئی بھی فیصلہ کیا ہو وہ عدل ہی ہے۔ کوئی مرغی کہہ سکتی مجھے پہلے ذبح کیوں کیا؟ کوئی کہہ سکتی ہے؟ وہ بھی مخلوق ہے، آپ بھی مخلوق ہیں، اور یہاں ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، جب بنایا اس نے تو وہ ظلم ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیں غریب رکھے، وہ ہمیں پیسہ دے کر آزما لے، وہ ہمیں بیمار کر کے آزما لے، کوئی بھی شکل دنیا میں جو کچھ ہوتی ہے وہ سب عدل ہی عدل ہے، ظلم اس کی جناب میں ہے نہیں۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو خود حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ کا اپنے اوپر ظلم کو حرام کرنا یہ الگ سے احسان ہے، اگر وہ نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، وہ کائنات والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ بھی نہیں فرماتا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں بندوں پہ ظلم کرنے والا ہوں نہیں۔ وہ عادل ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، اس کے دربار میں سب کو پیش کیا جائے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص اکیلا آئے گا اور کوئی کھسک نہیں سکے گا۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اس نے سب کو گن گن کے نوٹ کیا ہوا ہے۔ سب کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تُرْجُمَانٌ، ہر فرد سے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ایڈوکیٹ نہیں ہوگا۔ اس وقت جس نے یہاں رب سے یاری لگا لی، دوستی کر لی، اس کا قرب حاصل کر لیا، وہ اس کے کام آئے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں آپ کا جج جتنا بھی دوست ہو، اگر وہ میرٹ پر فیصلے کرتا ہے تو تیرے خلاف کر سکتا ہے، دوستوں کے خلاف فیصلے کر سکتا ہے اگر میرٹ پہ کرتا ہے تو، مگر رب ذوالجلال والاکرام وہ احسان کرتے ہوئے، میرٹ کے خلاف احسان کرتے ہوئے تجھے معاف کر سکتا ہے اگر تو نے اس کے ساتھ دوستی لگائی ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آڑے وقت میں تو رب کو پکارتے ہو لمبی لمبی بازو کر کے، اور مولوی صاحب کو بھی کہ بولے دعا کر دو، اور گھر میں چائے کی پیالی پہ بھی طالب علموں کو بلاؤ، دعا کرواؤ، لیکن جب آسودگی ہوتی ہے، آسانیاں ہوتی ہیں، حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہو۔ دوستی لگانے کا معنی یہ کہ ہر حالت میں اس کے ساتھ دوستی ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آسودگی اور آسانی اچھے دنوں میں اللہ کے ساتھ علیق سلیق رکھا کرو، پھر آڑے ٹیڑے دنوں میں، مصیبت کے دنوں میں اللہ آپ کو پہچان لے گا۔ ہر وقت اس کو یاد رکھو، وہ تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاویں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، وہ تو اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا فضل کرتا ہے، اتنی رحمت کرتا ہے، اس کی رحمت اور فضل کا کوئی کنارہ نہیں۔ کہا جو شخص خالی ارادہ کرے نیکی کرنے کا اور کر نہ سکے، اللہ پھر بھی اس کو نیکی کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملها، اللہ اس کو پھر بھی نیکی دے دیتا ہے۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کرے اور کر بھی لے تو اللہ 10 گنا دیتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرے اور برائی کا ارادہ کر کے رب یاد آ جائے اور اس کو چھوڑ دے، ایسا نہیں کہ وہ ٹرائی کرے اور گناہ ہو نہ سکے، اس کو گناہ مل جاتا ہے، ارادہ ہی چھوڑ دے، کوشش ہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کا ارادہ چھوڑنے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، ایک کہتا ہے یا اللہ میری کزن تھی، میں اس کو بہت چاہتا تھا مگر وہ میری بات نہیں مانتی تھی، ایک دفعہ اس کو قرض کی ضرورت پڑی، قرض معلوم کتنا تھا؟ 120 دینار۔ ساڑھے 4 گرام کا 1 دینار ہوتا ہے، تو 100 دینار کتنا ہوا؟ 450، مطلب آدھا کلو سونا، آدھا کلو سونا اس کو چاہیے تھا، میں نے اس کو دے دیا اور ساتھ ہی اپنا مطالبہ رکھ دیا، مجبوراً مان گئی۔ لیکن جب ہم گناہ کرنے کے بالکل قریب ہو گئے، اس نے ایک جملہ بولا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اے اللہ میں آپ سے ڈر گیا اور میں نے گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا، اگر میرا گناہ کا ارادہ چھوڑ دینا تیرے نزدیک قبول ہے تو یہ جو پہاڑ سلائیڈ کر گیا اس کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیچھے ہٹا دیا اور ان کے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ گناہ کے قریب جا کر واپس آنا کتنا مشکل ہے، اور 500 گرام کے قریب سونا وہ کتنا قیمتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ چھوڑنے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ آپ 10، 50، 100 لوگوں کو نیکی بتاؤ، وہ سب لوگ نیکی پر عمل کریں، ان سب کو ان کی نیکی کا اجر ملے گا اور بتانے والے کو سب کی نیکیوں کا اجر مل جائے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ شیطان کسی سے 10 سال، 20 سال، 50 سال گناہ کرواتا ہے، اور کسی اللہ والے کا خطبہ، کسی کا درس سن لیتا ہے اور وہ توبہ تائب ہو جاتا ہے، 50 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کرنے میں 50 منٹ بھی نہیں لگاتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔
وہ تو مائل بے کرم ہے، وہ تو کرم کرنا چاہتا ہے، وہ تو اپنے بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہے، وہ تو اپنے بندوں پر فضل کرنا چاہتا ہے۔ ایک جنگ ختم ہوئی، مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بکریاں، گائیاں، اونٹ، ریوڑ کھڑے ہوئے ہیں، مال غنیمت میں غلام اور لونڈیاں بھی ایک طرف جمع ہیں۔ ایک لونڈی کا بچہ گم ہو گیا، 1.5 سال کا بچہ، پتہ نہیں کدھر گیا۔ وہ بھاگتی پھرتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی ہے، ماری ماری پھرتی ہے، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں۔ اچانک اس کا بچہ مل گیا، اس نے اس کو سینے سے لگا کر دودھ پلانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بھائیو آپ نے منظر دیکھ لیا، اگر اب اس بی بی سے کہا جائے کہ آگ والے تنور میں اپنے بچے کو پھینک دو تو یہ پھینکے گی؟ کہنے لگے حضرت بالکل نہیں، یہ تو بڑی پریشان تھی اس کے بارے میں۔ فرمایا اگر اس کو اپنے بچے پہ ترس آتا ہے، اس پہ شفقت آتی ہے، اس پہ رحمت آتی ہے، للہ ارحم من ہذہ بولدہا، رب ذوالجلال اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ شفقت فرماتا ہے۔ اگر یہ نہیں چاہتی کہ یہ آگ میں جائے تو رب بھی نہیں چاہتا کہ تم آگ میں جاؤ۔ اس لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، اس کے بعد علماء کو بھیجا، وہ اللہ کے بندوں کو رب کا دین بتاتے ہیں۔ یہ کام کرو گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ان کاموں سے بچو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، ناراض نہیں ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے، اس سے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس سے اللہ کی دوستی ملتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں رب کے قریب نہیں لے کر جائیں گی، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو نیکی کرے، ایمان درست کرے، اعمال درست کرے، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ان کے نیک اعمال کو ہم کئی گنا بڑھا دیں گے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں بے خوف ہو کر آرام فرمائیں گے۔ مال اور اولاد، میرے مال میرا زیادہ ہے اس لیے میں رب کے قریب ہو جاؤں، میری اولاد زیادہ ہے، دنیا میں میرا مقام زیادہ ہے، رب کے پاس بھی زیادہ ہو جائے، ایسا نہیں۔ وہاں آپ کا عقیدہ اور آپ کا عمل اس پر بیس کرے گا کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہو اور کتنے دور ہو۔ مال اور اولاد اللہ کے قریب نہیں کرے گی۔ ہاں، جو اپنی اولاد کو نیکی سکھائے گا اس کی اولاد کی نیکی بھی اس کو ملے گی۔ جو اپنے مال کے ساتھ آخرت کا گھر بنائے گا اس کا مال اس کو رب کے قریب کرے گا۔ اکیلا مال صدقہ نہ کرے، اولاد اس کی دین پر تربیت نہ کرے، وہ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو یہاں رہتے ہوئے اپنے دل کو ٹٹولو کہ میں رب کے کتنا قریب ہوں۔ کیا رب سے باتیں کی ہیں کبھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے کہے یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے تسمہ چاہیے۔ کسی کے گھر کا نمک ختم ہو جائے کہے یا اللہ میرا نمک ختم ہو گیا ہے۔ بچوں کی طرح، آپ کو بچہ ہی لگتا ہے نا آدمی، کسی سے نمک مانگے، نمک کی دعا کرے۔ بچہ باپ دونوں مخلوق ہیں،
اور تو رب کے سامنے مخلوق ہے اور وہ تیرا خالق ہے۔ بچہ کیا باپ سے پیار کرتا اور کیسے بچہ باپ سے چمٹ کر مانگتا ہے اور باپ کو دینے پر مجبور کر دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں رب ذوالجلال سے تعلق رکھنا چاہیے اور ہمیں رب سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ بچہ اور باپ دونوں مخلوق ہیں اور ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہم دوستی میں وفا کرتے ہیں، دوست کوئی چیز مانگ لے آپ نہ دو تو بے وفائی سمجھی جاتی ہے، دوست کوئی چیز مانگے دے دو تو وفا سمجھی جاتی ہے، آڑے وقت میں دوستوں کے کام آنا یہ وفا سمجھا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کا کوئی آڑا وقت تو نہیں آتا، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، مگر اس کے دین کو اگر ضرورت پڑ جائے، جان کی، مال کی، اولاد کی، تو پھر انسان اس کو پیش کر دے، تو اس سے رب ذوالجلال سے وفا کا اظہار ہوتا ہے، اس سے اس کے ساتھ دوستی لگ جاتی ہے، اس کی ولایت مل جاتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ میں کیا سوچتا ہوں، میرا دماغ دل کیا کہتا ہے؟ بس اوقات انسان اپنے لیے اچھا سوچتا ہے مگر اس کا نتیجہ غلط نکل آتا ہے۔ ہر شخص اپنے لیے اچھا ہی سوچتا ہے مگر بس اوقات اس کا نتیجہ غلط نکل آتا ہے، اور جو رب تیرے بارے پسند کرے اس کا نتیجہ غلط نکل سکتا نہیں نکل سکتا۔ اس لیے جب رب کوئی حکم فرما دے تو آنکھیں بند کر کے عمل کرنے لگ جاؤ، اس لیے کہ رب انجام کو جانتا ہے، اس کی بات میں کبھی شر نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیاوی حساب سے قربانی دینے سے، خون پیش کرنے سے آپ کو بظاہر شر نظر آتی ہے تو اللہ کے پاس اس کے لیے جو درجات ہیں وہ بہت بلند ہیں، اس لیے دنیا والے حکم کریں انسان سوچے، لیکن جب رب ذوالجلال کا حکم آ جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، آنکھیں بند کر کے عمل کرو، اس میں کبھی شر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام رب کا ایسا بندہ ہے کہ جو مانگا دے دیا، ایک لمحہ بھی تأمل نہیں کیا۔ کہا والدین کو دین کی دعوت دو، دے دی، محلے والوں کو دو، دے دی، کہا ان کے بت توڑ دو، توڑ دیے۔ اب اکیلا آدمی پورے معاشرے کی ٹکر اگر سوچے تو پتہ تو ہے کہ کیا ری ایکشن آ سکتا ہے، مگر ان کو سوچنا ہی نہیں، حکم آ گیا تو کر دیا، بات ختم۔ مجھے کیا کیا نتیجہ نکلے گا، میرا رب جانے اور نتیجہ جانے۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے آگ میں ڈال دیا، رب نے بچا لیا۔ ویسے عجیب لوگ تھے وہ بھی۔ اس طرح کی بات اگر ہمارے معاشرے میں کوئی کر دکھائے کہ آگ میں کئی دن رہ کر واپس آئے اور اس کا بال بھی نہ جلا ہو، تو لوگ تو اس کو دھو دھو کر پئیں گے، لوگ تو اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ کیا مسلمان اور کیا کافر، کتنی بڑی بات ہے، کئی دن انسان آگ میں جلنے کے بعد واپس آئے اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا ہو۔ اتنے بدبخت تھے، کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، راستے میں بیوی کو تکلیف آئی، آگے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ دیا، کہا اس کو ذبح کرنا ہے، دل تو نہیں مانتا مگر سوچنا ہی نہیں ہم نے۔ جس رب نے فرمایا ہے وہ میرا دوست ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے،
اس کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ یہ ابراہیم آج کے بعد میرا ایسا دوست ہے جیسا اور کوئی دوست نہیں ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو حبیب سے اوپر ہو۔ جب اللہ نے ان کو خلیل بنایا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی خلیل بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے کسی انسان کو خلیل بنانا ہوتا، یعنی ایسا دوست جیسا اور کوئی نہ ہو، تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیا ہوتا۔ ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، مگر یہ مقام اللہ کے لیے ہے، میں رب کا خلیل اور رب میرا خلیل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو رب کہتا چلا جائے کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، جو مانگے قربان کرتے چلے جاؤ، سوچو نہیں، ہاں اتنا ضرور سوچو کہ یہ حکم رب کا ہے یا نہیں۔ کئی پیر لوگوں مریدوں سے قربانیاں لیتے ہیں، کئی آگ جلا کر کہتے ہیں جیب سے پیسے نکال کے جلاؤ یہاں پر، کا حکم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرگودا میں ایک پیر نے لوگوں کے بچے ذبح کر دیے، ان کے بیٹے جوان تقریباً 5 بندے مار دیے۔ کوئی اس پر FIR درج کروانے نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، جو مرضی مانگے ہم سے ہم دیں گے۔ پیر کے لیے قربانی کرو گے تو پیر کا قرب حاصل ہوگا، رب کا نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے قربانیاں دو گے تو پھر ان کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ بات یقینی بنا لیں کہ واقعتاً یہ کام اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے، پھر نہیں سوچنا۔ اس طرح سیدھے ہاتھ پہ پہلی صف میں دروازہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا۔ امام مالک اسی طرح عوام کی طرح منہ کر کے پڑھایا کرتے تھے مدینہ کی مسجد میں، اور فرماتے سنو کل یؤخذ منہ ویرد علیہ الا صاحب ھذا القبر، ہر شخص کی بات میرٹ پر ہو تو لی جا سکتی ہے، میرٹ پر نہ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، مگر یہ قبر والی شخصیت ایسی ہے ان کی ہر بات لی جا سکتی ہے، کوئی بھی چھوڑنے کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے لوگ تو بعد میں آنے والے اماموں کی ہر بات لینے پر اصرار کرتے ہیں کہ میرا امام شافعی، میرا امام ابو حنیفہ، میرا امام مالک رحم اللہ الجمیع، ان کی میں ہر بات مانوں گا، کوئی ایک بات بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہم کہتے نہیں، اس مرتبے کے لیے ایک ہی امام ہے، اس کا نام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیوں کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، وہ معصوم نہیں، معصوم ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ہر بات مانی جا سکتی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی۔ لیکن یہ بات ان کی ہے یا نہیں، اس بات کی تحقیق کر لینے کے بعد آنکھیں بند کر کے عمل کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کوئی بندہ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، کوئی بندہ میرا قرب اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ محبوب عمل کے ساتھ میرے قریب نہیں ہو سکتا جتنا زیادہ قریب ان اعمال سے ہو سکتا ہے جو میں نے آپ پر فرض کیے ہیں۔ ابھی آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ان کے ساتھ رب کے اتنا قریب نہیں ہو سکتے
جتنا ابھی جمعے کی 2 فرض پڑھو گے تو ان کے ساتھ قریب ہوگے. زکوٰۃ فرض کے ساتھ جتنا رب کا قرب ملے گا صدقے سے نہیں ملے گا. حج فرض کے ساتھ جتنا رب کا قرب ملے گا اتنا نفلی حج کے ساتھ نہیں ملے گا. کیا معنی؟ کہ جب فرائض پر عمل کرو تو ساتھ ساتھ اس احساس کے ساتھ عمل کرو کہ رب ذوالجلال کو جو عبادت زیادہ محبوب تھی وہ اللہ نے ہم پر فرض کر دی. اگر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر رب ذوالجلال یہ فرائض ہم پر فرض نہ کرتا تو ان کا وہی حال ہوتا جو نوافل کا ہے. اگر یہ 5 نمازیں جو امام کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں فرض نہ ہوتی تو ہم ان کو نہ پڑھتے، جس طرح تہجد نہیں پڑھتے. تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے فرض کر دی تو ہم پڑھ لیتے ہیں. اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے میرے محبوب اعمال کے ساتھ، اور اس کے بعد لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، پھر میرا بندہ نفلی عبادت کے ساتھ میرے مزید قریب ہو جاتا ہے. آپ نے کہیں بھی جانا ہو، بڑے فاصلے جہاز کے ساتھ، اس سے چھوٹے فاصلے ٹیکسی کے ساتھ، اور اس سے چھوٹے فاصلے پھر پیدل. کسی کا گھر چھوٹی گلی میں ہے پیدل جانا پڑے گا، موٹر سائیکل پہ جانا پڑے گا. تو بڑے بڑے رب کے اور بندے کے بیچ کے فاصلے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ طے ہوتے ہیں، اور چھوٹے فاصلے نفلی عبادات کے ساتھ ہوتے ہیں. حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ بندہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میرا وہ محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کا قرب اور رب کی محبت اور رب کی ولایت اس کی بات ماننے سے حاصل ہوتی ہے، عبادات کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ جتنا بڑا ولی ہونے کا دعوے دار ہو اتنا بے نماز ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. پوچھو بولے یہ آپ جاؤ مسجد میں، یہ مدینہ میں پڑھ کر آئیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ. دوبارہ پوچھو تو کہتے ہیں کہ یہ پہنچ گئے ہیں، ان کو اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سہارا لیا جاتا ہے قرآن کی اس آیت کا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہیں یقین آ جائے. صحیح معنی اس آیت کا ہے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، کیونکہ موت یقینی ہے. وہ معنی کہتے ہیں جی یقین آ جائے، کہتے تم جاؤ تمہیں یقین نہیں، نماز پڑھو. ہمیں یقین آ گیا، ہم نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری بیماری میں ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں. پھر ہوش آتی ہے تو پوچھتے ہیں نماز کا کیا بنا؟ کہا حضرت وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر ہوش آتی ہے، نماز کا کیا بنا؟ کہا وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر ہوش آتی ہے تو فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دیں، مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی. پھر فرمایا مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی گراؤ. گرایا، آپ کو تھوڑی ہمت ہوئی. ایک طرف سے حضرت عباس یا ان کے بیٹے فضل بن عباس، دوسری طرف سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم آپ کو سہارا دے کر مسجد میں لے جا رہے ہیں، اور آپ کی ٹانگیں ورجلاہ تخطان علی الارض، زمین پر لکیریں بناتی ہوئی جا رہی ہیں. اور پھر بھی جا کر کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں. ان کو یقین نہیں آیا تھا نعوذ باللہ، تمہیں زیادہ یقین آ گیا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، رب کا قرب رب کے فرامین ماننے سے حاصل ہوتا ہے.
اور اللہ کا قرب اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کے ساتھ ہوتا ہے، باتیں کرنے کے ساتھ نہیں۔ فلاں کی بیعت کرو گے تو پار ہو جاؤ گے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے پیروں سے اللہ کا دین سیکھ لو اگر ان کے پاس ہے تو، ان کی پوجا نہ کرو، ان کے رب کی پوجا کرو۔ جو اپنی پوجا کرواتا، اپنے سامنے جھکواتا ہے، وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انہی عبادات میں قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچہ قربانی کرنے کے لیے پیش کیا۔ خواب آئی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ افعل ما تؤمر، یہ خواب نہیں، رب کا حکم ہے، جو حکم ہے اس کو کر گزرے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا۔ بیٹے پر یقین تھا، ورنہ بیٹے کو بتاتے ہی نہیں، باتوں میں لگا کے لے جاتے، باہر جا کر ذبح کر دیتے۔ نہیں، بیٹا بھی مطمئن ہو کر جائے، میں ذبح کرنے کے لیے لے جاؤں، وہ ذبح ہونے کے لیے جائے، مجھے ذبح کرنے کا اجر ملے، اس کو ذبح ہونے کا اجر ملے۔ جو جان دینے کے لیے جاتے ہیں ان کا مرتبہ، اور جن کو وہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں ان کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا۔ آج بھی جو جان دینے کے لیے جاتے ہیں اور جن کو وہ لینے کے لیے آتے ہیں ان کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جان دینے کے لیے جائے، اللہ اکبر، لے گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل لٹا دیا، قریب تھا کہ اس کو ذبح کر دیتے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگا دی، ابراہیم۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے نا۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے۔ ابراہیم، میں تو صاف صاف حکم دیتا ہوں، لوگوں نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا کرو، نہیں کرتے، میں تو صاف صاف حکم دیتا ہوں اور وہ مانتے نہیں۔ آپ کو تو خالی اشارہ ہی کیا اور آپ کرنے چلے گئے ہو، آپ کو تو حکم دیا ہی نہیں تھا۔ لوگوں کو حکم دیتا ہوں وہ نہیں مانتے، آپ کو اشارہ کیا تو آپ چل پڑے۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا مینڈا بھیج دیا اور وہ اس کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ قربانی کا یہی فلسفہ ہے کہ جو کچھ رب مانگے وہ دے دو، اتنا یقین کر لو کہ رب نے کہا ہے، پھر اف نہ کرو، جو رب مانگتا چلا جائے دیتے چلے جاؤ، اس سے رب کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ قربانی ہے۔ اللہ کا خوف ہو پھر وہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور جو لوگ رب سے بچاتے ہیں جان کو، مال کو، اولاد کو، جاتی تو ان کی بھی ہے مگر بیکار چلی جاتی ہے، اور جو رب کے حکم پر پیش کر دیتے ہیں وہ دنیا میں بیٹھ کر جنت کا گھر بنا لیتے ہیں۔ آج بھی اسی نیت کے ساتھ جانور ذبح کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا فضل ہوا، بچے کی جگہ پر جانور قربان کرنے کا آپ نے حکم دے دیا، مگر تصور پیچھے یہی ہے کہ اگر تیرے دین کو ہمارے بچوں کی ضرورت پڑی،
ان کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ تصور لا کر کے چھری چلائیں۔ رب ذوالجلال ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، نیتوں کی اصلاح فرمائے، اخلاص عطا کرے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔